بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کس کس کو روکے گی؟ احتجاج احتجاج احتجاج۔ تحریک انصاف اب اکیلی نہیں ہے جو سڑکوں پر آ رہی ہے۔ اب تو جناب کشمیر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور بڑے خطرناک اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب بھی اب سڑکوں پر آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی اپنا الٹیمیٹم دے چکے اور ان کے رہنما JUI کے رہنما زیادہ خطرناک اعلانات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے۔ حتیٰ کہ شہباز شریف کو کال کر کے فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے اپنے تحفظات کے بارے میں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مدارس بل پر ہم اب کچھ اور برداشت نہیں کریں گے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ تو JUI سے تحریک انصاف پہلے ہی رابطہ کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 12 مارچ کو جو شہداء مارچ ہے، 12 دسمبر کو جو شہداء مارچ ہے اس میں اب کیا ہوتا ہے، کون کون اس میں آتا ہے۔ لیکن پہلے آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے۔ آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے تمام انٹری پوائنٹس کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا اعلان۔ احتجاج اور جلوسوں پر پابندی کے متنازع آرڈیننس کے خلاف کشمیر بھر میں احتجاج۔ مکمل لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند، بازار بند، ٹرانسپورٹ بھی رک گئی۔ ہر طرح سے یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کشمیر کے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج نہیں کر سکتے۔ ایسا آرڈیننس لے کر آئے ہیں کہ جی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے آرڈیننس اپنی جگہ رہ گیا، احتجاج تو وہاں پر ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ اب یہی کام اسلام آباد میں کیا گیا کہ جی 3 سال قید ہوگی اگر آپ احتجاج کریں گے۔ ابھی تحریک انصاف کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں ایک بڑی خوفناک بات نظر آ رہی ہے جو مطیع اللہ جان صاحب نے بتائی ہے کہ اتنے لوگ گرفتار کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، حکومت اس کو چھپا رہی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں 1000 کہہ دوں تو وہ کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کچھ نمبر سامنے لا رہی اور یہ کریں گے یہ کہ 1 سے 1.5 ماہ کے بعد یہ لوگوں کو سامنے لائیں گے، لاشیں سامنے لائیں گے اور کہیں گے یہ حادثات میں ہوئے ہیں اور لوگوں سے بیان حلفی لیں گے، تبھی ان کی لاشوں کے ورثاء کے حوالے کی جائیں گی۔ کیونکہ ابھی اس لیے گرفتاریاں ظاہر کی ہیں کہ لوگوں کو یہ امید رہے کہ اچھا کسی جگہ نامعلوم ہے، لاپتہ ہے، پتہ نہیں کس تھانے میں گرفتار ہے، کہاں گرفتار ہے، لوگ مارے پھرتے رہیں گے اور چند ہفتوں کے بعد 1 سے 1.5 ماہ میں پھر ان کی لاشیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ دیکھیے کشمیر کے یہ مناظر ہیں۔ اب کیا کہ یہاں بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور اس کو گرایا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اب وہاں پر ایک احتجاج کا سلسلہ ہے جو نہیں رک رہا۔ اب یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے، پہلے بھی اس طرح کا احتجاج ہوا اور بڑا خونی ہو گیا تھا۔ اب یہ احتجاج ہے کہ آپ ہم سے احتجاج کا حق کیسے چھین سکتے ہیں، تو یہ کام جناب وہاں پر کیا ہے گورنمنٹ نے۔ تو اب یہ دیکھیے اب آپ ایک گورنمنٹ جعلی انسٹال کر دیتے ہیں لیکن جب عوامی حمایت نہیں ہوتی تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال خود کر دیتے ہیں، ہر چیز بند اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پر۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام انٹری پوائنٹس کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے؟ اور شہباز شریف ان کی کابینہ کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ اٹک پل سے آگے جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے وہ علاقہ اب ممنوع علاقہ ہو چکا ہے، ان کا وہاں پر جانا منع ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈان نیوز کے بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب نے پروگرام نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ڈان نیوز میں بیٹھ کر یہ بات کہی ہے۔ لوگوں کے ساتھ بندوق کی ضرورت بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم طاقت کی ضرورت پہ ان کو مطیع کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت نیا بیج بو رہے ہیں۔ اس سچویشن اپنے لوگوں کے ساتھ آپ جس طرح بندوق کے ذریعے بات کر رہے ہیں، آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بندوق کی ضرورت بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم طاقت کی ضرورت پہ ان کو مطیع کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت ایک نیا بیج بو رہے ہیں۔ اس سے سچویشن اور زیادہ خراب ہوگی۔ سچویشن اور زیادہ خراب ہوگی۔ آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم کہلواتے ہیں خود کو اور ان کی کابینہ کے لوگ، یہ اٹک سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ اٹک پل سے پلی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے سچویشن بڑی ہاسٹائل ہو چکی ہے۔ وہاں سچویشن ہمارے لیے بڑی ہاسٹائل ہو چکی ہے۔ یہ کہتے تھے اٹک سے آگے ہم لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، اب افتخار شیرازی صاحب بتا رہے ہیں یہ اٹک سے آگے خود نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف یہ حال ہو گیا ہے اور اس حکومت نے بربادی کی نئی داستانیں رقم کی ہیں اور اس میں قاضی فائصہ بھی پیچھے نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم، اتنا آئینی بحران، اتنی آئین اور قانون کی خلاف ورزی اور دھجیاں نہیں اڑائی گئیں جتنی اس دور میں ہوئی ہیں، اور قاضی فائصہ صاحب بدترین پاکستان کے کردار ہیں اس ساری تباہی میں۔ آپ تک کسی کو نشان چھوڑا یا جتنی ہائی پروفائل اسیسنیشن ہوئی ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ میں آپ نام نہیں لینا چاہتا، کیا یہاں جائے رکوے نہیں ہوئے گئے؟
کیا یہاں پہ ایون کے یون کے کمیشن کو اسکاٹلینڈ یارڈ پولیس تو اس کو آزادانہ طور پہ تحقیق کرنے دی گئی ہائی پروفائل اسیسنس کی. آپ کا دن بھی بہت بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی ہائی پروفائل کرائم ہوتا ہے تو اس کے ثبوت نہیں چھوڑے جاتے. تو وہ یہ کدھر آتا ہے. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باڈیز ہیں کدھر. ایک لحاظ سے حکومت کا سوال بھی بڑا ویلڈ ہے کہ باڈیز ہیں کدھر. تو آپ حکومت خود کہہ رہی ہے باڈیز کہاں ہیں, لاشیں کہاں ہیں. تو حکومت کا سوال ویلڈ ہے, تو پھر حکومت یہ سب کچھ کر سکتی ہے. لائیو فیکٹ سامنے کہ ہوا کیا ہے, کہاں ہیں زخمی, کتنے تھے زخمی, گرفتار, ان کی فہرست لے کر آئیں, نام بتائیں. کہ اگر باڈیز نہیں مل رہی تو آپ گرفتار شدگان کی حکومت کی طرف سے فہرست کیوں نہیں جاری کی جا رہی, تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کچھ لوگ گرفتار شدگان میں بھی نہیں ہیں, کچھ لوگ جو تصویر شدہ ڈیڈ ہیں ان میں بھی نہیں ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی میں بھی نہیں ہیں. تو پھر کہاں ہیں, کیا وہ مسنگ ہے کیا؟ یعنی کچھ لوگ گرفتار شدگان میں نہیں, زخمیوں میں نہیں, جو لوگ جاں بحق ان میں نہیں, پھر وہ کہاں ہیں؟ لیکن حکومت نے جان بوجھ کے گرفتار شدگان کی اتنی بڑی تعداد اب بنا دی ہے کہ وہ لوگ جو روایتی ہیں وہ تھانوں میں ایک امید سے گھوم رہے ہیں کہ ہمارے پیارے جو ہے وہ زندہ ہیں اور گرفتار ہیں, اور تب تک جو ہے باری باری انڈیویجولی ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کی جائیں گی, حلفے بیان لیے جائیں گے, جیسے کہ کچھ ذرائع نے بتایا کہ لیے گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باری باری اس طرح سے ہینڈ اوور کی جائیں گی باڈیز, ان سے بیان فل لیے جائیں گے جیسا کہ پہلے ہوا ہے, ہمیں ذرائع نے بتایا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسے مرے, آپ نے ایکسیڈنٹ حادثہ یہ کچھ کر کے کریں اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. تو 2 مہینے کا ٹائم بھائی کر لیا ہے حکومت. تو میرے خیال میں حکومت نے یہ جو پوزیشن لی ہے یہ لاشوں کے اوپر حکومت نے سیاست کی ہے, اور حکومت نے لاشوں پر سیاست کی ہے. حکومت نے بہت خوفناک کھیل کھیلا ہے. یہ مطیع اللہ جان صاحب بتا رہے ہیں جن کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا تھا کہ وہ جا کر چیزوں کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ کتنے لوگ کس ہاسپٹل میں لائے گئے, اور حکومت نے ان کو وہ کام نہیں کرنے دیا. اب وہ انٹرویوز میں بتا رہے ہیں کہ حکومت کا پلان کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے سب کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ زیادہ عرصہ چھپا نہیں سکیں گے. چند ہفتے بعد ہی سے ہی جب لائیں گے سامنے, لوگ کہیں نہ کہیں تو بتائیں گے ہاں ہم سے زبردستی یہ بیان حلفی لیا گیا کہ حادثے میں ان کی موت ہوئی, ہمارے پیارے کی. بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انہوں نے اتنا زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں ڈسمینٹل کیا ہے کہ وہ ایک آرگنائز اسٹرکچر کے طور پہ اس بحران کے اوپر اپنا روک ظاہر نہیں کر سکی جو کہ ایک سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے. میں کہہ دوں کہ 1000 بندہ مارا ہے, کوئی مبالغہ نہیں. جس ملک کی, جس ریاست کی, جس معاشرے کی جو حکمران ہیں وہ اس حوالے سے جھوٹ بول رہے ہوں تو اس جھوٹ کا تعین کیسے کرے گا کہ 12 والے جھوٹ ہے, 1000 والے جھوٹ ہے, 250 والے جھوٹ ہے, جب حکومت ہی مکمل معلومات نہ دے رہی. اگر مبالغہ آ رہی ہے بھی تو اس جھوٹ کو حکومت بڑی آسانی سے ثابت کر سکتی ہے, کیونکہ وہ حکومت ہے, اس کے پاس سارے اسپتالوں کا ریکارڈ ہے, چاہے وہ پنچ ہے, حکومت کے پاس ریکارڈ ہے, جو کچھ ہے سامنے لے آئے. اگر وہ کہتی ہے جی کچھ غلط کہا جا رہا ہے تو چاہے وہ پولی کلینک ہے, چاہے وہ سی ایم ایچ ہے, ایم ایچ ہے راولپنڈی کا, ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے. تو حکومت کیوں نہیں جھوٹ کو ایک ہی دفعہ ثابت کر دیتی ہے جھوٹ ہے. درمیان میں اگر حکومت نہیں بول رہی تو کوئی بھی فکر مبالغہ رہے نہیں کہ جب تک لاشوں کی ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہوتی تو کیا کوئی بھی فگر وہ مبالغہ رہنی ہے, کیونکہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اپنے اندازوں کے مطابق صحیح کہہ رہا ہے. شہباز شریف سے, کیا محسن نقوی سے, کیا عطا طارق سے, کیا ڈی جی ایس پی آر سے. اچھا, اب یہ باتیں انہوں نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب دوسری طرف ایک اور خبر بھی چل رہی ہے. ٹرمپ پرسنلی ایڈمائرز عمران خان, ہی از no friend of Pakistan. There is nevertheless speculation he may invite Imran Khan to his inauguration. عمران خان کو ٹرمپ حلف برداری کی تقریب میں بھی بلا سکتا ہے, but it is unclear if Trump will insist on his invitation being respected if Imran Khan's jail is demure. کہ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس پر انسسٹ کرے گا کہ نہیں مجھے عمران خان رہا چاہیے. یہ جہانگیر اشرف قاضی صاحب سابق ڈپلومیٹ ہیں, بہت سینئر سابق بیوروکریٹ, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. عمران خان سے جیل میں ملاقات, علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کے 2 مطالبات سامنے رکھ دیے. ایک تو یہ کہ جی ہمارے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اور 9 مئی کو ہوا. حکومت مدارس بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے, فضل الرحمان کی وزیراعظم سے گفتگو. جمعے تک مطالبات نہ مانے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال دیں گے, وہ پاکستان پیسے نہ بھیجیں, علیمہ خان. یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا حکومت کو. جے یو آئی نے مدارس بل منظور نہ ہونے پر حکومت کو اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی ہے. ان کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں طبل جنگ بج چکا ہے. یہ حافظ عبداللہ صاحب نے کہا ہے, عبدالغفور حیدری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب, اور ہم یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس مطالبے سے. ایک اور دلچسپ بات یہ دیکھیے, ہمارے سرکاری ٹی وی پی ٹی پی پر چلا, بھارتی کٹ پتلی حسینہ واجد کی حکومت کا عوامی انقلاب سے خاتمہ. اس پر بہت سے صحافی احمد برائچ لکھتے ہیں, حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف عوامی انقلاب اچھا ہے, مقامی کٹ پتلیوں کے خلاف بولنے والے شرپسند ہیں, بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں, ان کی کھینچ لے زباں ان کا گھونٹ دے گلا. تو یہاں پر جناب نہیں, وہاں پر احتجاج ہو بنگلہ دیش کا, اس کو ہم نے اپریشیٹ کر رہے ہیں. حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ اس حکومت کے اپنے دوست بھی اب
نہ صرف ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بلکہ انویسٹمنٹ بھی لے جا رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن نے دبئی میں منصوبے شروع کر دیے. یہ دیکھیے عدیل وڑائچ کی خبر ہے جی, دنیا نیوز پر چلی ہے. اور منصوبہ بحریہ ٹاؤن کے ویژن دبئی کی تیز رفتار ترقی کو ایک نئے سنگ میل پر لے جانے کی جانب اہم قدم ہے. میرے ایک دوست, میرے عزیز, وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس ویڈیو بنانے سے پہلے آئے ہوئے تھے, ان کے بھائی بھی ساتھ تھے, بڑی طویل نشست ہوئی ان کے ساتھ. اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی میں اتنا غم و غصہ ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. اور ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ ہے ہم نے وہ بھی لے جانی ہے جو کوئی ہے, یہاں آنا تو دور کی بات ہے. یہ حال ہو گیا ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہاں سے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ یہ تنگ آ گئے ہیں, کبھی کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کوئی چادر دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کا مستقبل یہاں نہیں دیکھ رہے. جس کا جو ہے وہ بیچ کے جا رہا ہے, کسی کی مارکیٹ ہے, پیٹرول پمپ ہے, یعنی انویسٹرز ہیں جو وہ بیچ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بس باہر جا رہے ہیں. اور انویسٹمنٹ یعنی اتنا کچھ بیچ کے ان کے پاس ویسے اتنی ہوتی ہے. کئی ممالک, امریکہ سمیت, یورپ, کوئی بھی ملک ہو, وہ جب دیکھتا ہے اچھا یہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ یہاں پر لے کر آ رہا ہے, ہمارے ملک میں لے کر آ رہا ہے, تو وہ ویزا بھی دیتے ہیں, وہ سارے معاملات ان کے لیے کرتے ہیں, حتیٰ کہ نیشنلٹی بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ابھی حکومت چونکہ وہ نشے میں ہے اقتدار کے, اور جو کچھ انہوں نے کر دیا اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم کر گزرے ہیں, یہ ڈی چوک آپریشن بھی اس کے بعد دیکھ لیں گے, کچھ عرصہ گزر جائے گا, سب کچھ دب جائے گا. یہ ان کو یہ جو سوچ رہے ہیں دب جائے گا, تب احساس ہوگا جب ان کو وقت آئے گا اور یہ کہیں گے اچھا ہم نے تو سوچا تب تک کام دب جائے گا, تب تک کام کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوگا. اللہ حافظ.